السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلامی اعتباری سلے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں ہم پارہ نمبر 4 اور سورہ نساء کی تلاوت کریں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ سورہ نساء مدنی سورہ ہے۔ اس میں اللہ کے نام سے مدنی سورہ ہے اور اس میں 177 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو سورہ نساء کی پہلے رکوع کی تلاوت ہم کریں گے اور جانیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں نہ ملا کر کھا جاؤ۔ انہ کان حُوبًا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4 اور پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویاں برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ جیسا چاہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے۔ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو کہ ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ،
اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو ان پر گواہ کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ قَصُرَ۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہوا یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ نصیبم مفروضہ، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا او سیصلون سعیرا۔ وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ دھڑکتے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم پارہ نمبر 4 لنتنالو اور سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں پہلے رکوع کا۔ تو پہلے رکوع میں ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے ایک مستخاک سے ایک پتلا بنا، اور اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد سے آدم علیہ السلام کا وجود ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد سے ان کے پسلی سے، مائی پسلی سے یعنی قلب کے پاس سے ایک حسین و جمیل شکل عورت نمودار ہوئی۔ جب آپ نیند میں تھے، نیند سے بیدار ہوئے، جب انہوں نے دیکھا تو انہیں دیکھ کے انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں عورت ہوں، اور آپ کے قلب سکون کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کے پسلی سے ہی حوا، اما حوا سلام اللہ علیہ نمودار ہوئی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے اللہ نے۔ اور حکم ربی کے تحت آج تک جو بھی نسل انسانی چل رہی ہے وہ سارے لوگ آدم و حوا کی اولادوں میں ہی شامل ہیں، چاہے ہم ہوں، آپ ہوں، انبیاء ہوں، اشفیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، سارے لوگ آدم و حوا کی ہی اولاد ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ مانگتے ہو، اور ہر جگہ اللہ کو دو ہی بنا پہ انسان ہو پاتا ہے، اس کے ڈر اور خوف سے اور اس کی محبت میں۔ تو جو راضی برضا الہی رہتے ہیں اس کی محبت، اور جو ایسے نہیں مانتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے خوف سے ڈرایا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری زندگی میں تشریف لے آئے تو اس وقت زمانے جاہلیت تھا، عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، رشتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی بھی کسی کو بھی جبراً اپنے نکاح میں رکھ لیتا تھا،
اور جب چاہے تب چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حکم ربی ہوا کہ رشتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے جو ہم چھپا ہوا جرم کرتے ہیں یا پھر کھلا ہوا جرم کرتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، مگر اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دو۔ اور حکم ہوا اکثر لوگ جن کے ماں باپ نہیں رہتے تھے ان کے مالوں کو اپنے حساب سے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایسے والیوں کو حکم ہوا کہ اے لوگوں، اگر کسی یتیم کا مال تمہارے پاس ہے تو اس کا مال، اس کا حق اسے دے دو، اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے تمہارا جو حصہ اس میں بنتا ہے وہ تو تم یوز کر ہی رہے ہو، لیکن اگر کسی یتیم کا مال اس میں ملا کے کھا جاؤ گے تو وہ سارا جو تمہارے لیے حرام تھا وہ بھی، جو تمہارے لیے حلال تھا وہ بھی حرام ہو جائے گا، وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ یعنی ایک گھڑا امرت ہو اور اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا جائے تو پورا امرت زہر کی شکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تمہارا حق تو تمہارے لیے حلال ہے ہی، لیکن اگر کسی یتیم کا حق اس میں ملا لیتے ہو تو سب گندا ہو جائے گا۔ اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے تھے کہ یتیموں کی پرورش کے بہانے سے ان کا مال اپنے مال میں ملائے رکھتے تھے، اور اس کے بعد سے وہ یتیم بچہ کتنا کھائے گا، تو اسی بہانے سے اس کا مال ملا ملا کے اپنے میں کھا لیا کرتے تھے۔ تو حکم ربی ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے، وہ داعی اسلام ہے اور داعی انسان بھی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو تمام انسانیت کو انہوں نے طور طریقے اور اس کے بعد سے ان کے اقتدار بتائے، تو اس میں بتایا کہ یتیموں کا مال اپنے مالوں میں ملا کے غصب نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح میں لاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکثر کوئی یتیم لڑکی اگر اس کے ماں باپ پردہ فرما جاتے تھے، کسی کو وارث بنا لیتے تھے، تو لوگ اکثر ڈرتے تھے کہ کہیں اپنے پاس رکھیں گے اور کہیں ہم سے ان کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، کیونکہ نفس پرستی بہت عروج بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو انہیں اس بات کا اندیشہ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، اس بات کا اگر اندیشہ ہو، تم ان یتیموں کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے زمانے جاہلیت میں یہودی اور نصارہ جو تھے، جو اہل قریش بھی تھے، وہ لوگ بھی 10 عورتیں، یعنی جتنی زیادہ عورتیں جس کے ساتھ رہتی تھیں، وہ سمجھتا تھا کہ میں اتنا ہی جاہ جلال والا ہوں اور میرا مرتبہ اتنا ہی بڑھے گا۔ تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اتنی زیادہ عورتیں نکاح میں نہ رکھو، کیونکہ تم انصاف نہ کر سکو گے، سب کو برابر نہ دے سکو گے، اور دھیرے دھیرے انہیں راہ راست پہ لے آنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا 2 3 یا 4 ہی رکھو، زیادہ مت رکھو۔ کم سے کم 10 وہ لوگ رکھا کرتے تھے، معاذ اللہ کو۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حکم سنایا عالم انسانیت کو کہ اگر 2 بیوی رکھے ہو اور دونوں میں انصاف نہ کر سکو، یعنی دونوں کا نان و نفع نہ اٹھا سکو، ناز و نخرہ نہ اٹھا سکو، ان کی ضرورتیں پوری نہ کر سکو، تو ایک ہی رکھو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ اور اگر چاہو تو جو کنیزیں تمہارے گھروں میں کام کرتی ہیں، اگر تمہیں پسند ہو اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہو تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ کیونکہ اکثر ہوتا تھا کہ کنیزوں پہ لوگ حاوی رہتے تھے اور اس کے بعد سے کہتے تھے کہ بنا نکاح کے بھی یہ تو ہماری ملکیت ہے، جیسے چاہیں اس کو اپنے گھروں میں رکھ لیں۔ اللہ اکبر معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے کنیز زندگی بھر کنواری ہی رہ جاتی تھی، اس کے کوئی اہل و عیال نہیں ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر تمہارے گھر میں اگر اچھی کنیز، مومنہ کنیز ہے تو اس سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ راضی ہو اس بات پہ تو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور اس کے بعد سے کنیز پہ ظلم ہو جائے، یعنی تمہارا ارادہ بدل جائے، اس کے ساتھ کسی طریقے کی زیادتی ہو جائے تم سے،
تو اس سے بچنے کے لیے اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھی مومنہ کنیز ہو اور وہ تمہیں پسند ہو تو اس سے اجازت لے کے اگر وہ بھی راضی ہو جاتی ہے تو تم اسے اپنے نکاح میں رکھ لو، تاکہ اس پہ کسی ظلم کا خدشہ نہ ہو، تم سے کسی بھی طریقے کا ظلم اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ اور اس کے بعد سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اکثر دیکھتے تھے کہ یہ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے پاس جائیداد ہے اور یہ اس کی وارث ہے، تو اس طریقے سے اسے نکاح کر لیا کرتے تھے اور دھیرے دھیرے اس کا مال و زر کھا لیتے تھے، یا پھر مہر طے کرتے تھے اور اسے طرح طرح کی باتیں سنا کے بہلا کے پھسلا کے اس کا مہر پھر واپس لے لیتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دو، یا پھر ان سے زبرن اپنے مہر کو معاف کروا لیا کرتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان سے زبرن معاف نہ کراؤ بلکہ اپنی عورتوں کا مہر خوشی خوشی انہیں عطا کر دو۔ پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دیں تو اسے کھا سکتے ہو، اور بے عقلوں کو ان کے مال و دولت نہ دو۔ اور کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی تھیں جو عقل کی کمی ہوتی تھی لیکن بہت خوبصورت ہوتی تھی، لوگ ان کو نکاح میں لے لیتے تھے، انہیں مہر دے دیتے تھے، وہ اپنے پیسوں کا بیزا خرچ کر دیا کرتی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر عورتوں کے پاس اتنا عقل نہ ہو اس عورت کے پاس تو اسے اس کا جو مہر دین ہے وہ مال اسے نہ دو، اور تمہارے پاس ہے جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے جبکہ اسے تمہیں اللہ نے سونپا ہے، تو اس کا جو مہر ہے وہ اسی کے اوپر خرچ کرو، اسے اچھا کھلاؤ پہناؤ، گہنے جو بھی مطلب وہ پسند کرتی ہو اسے لا کے دو، تاکہ گہنوں کی صورت میں مال و زر کی صورت میں اس کے پاس وہ چیزیں رہیں، کیونکہ اگر تم اس کے حوالے کر دو گے تو کھا پی کے لٹا دے گی۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یتیم ہے وہ کسی کا وارث ہے، اس کے وراثت میں مال و زر ہے، تو اس کو دیکھتے رہو، جب عقل سلیم تک پہنچ جائے، اسے سنبھالنے کا عقل شعور آ جائے تو اسے اس کا حق دے دو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، بلاغت کی عمر کو ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کا مال ان کے سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلیمے کی کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ یتیموں کا خاص خیال ان کے کھانے پینے کا نہیں رکھتے تھے کہ کہیں جلدی جلدی بڑا ہو جائے گا تو یہ اپنے مال و زر کا حقدار ہو جائے گا، وارث ہو جائے گا، اسی لیے اسے زیادہ کھلانے پلانے کا اس کا دھیان نہیں دیتے تھے، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے۔ اور اگر وہ یتیم ہے اور بڑا ہو جائے اور اس کے پاس اسے پوچھ لو آپ کے نکاح میں رہنا چاہے تو آپ کے نکاح میں رکھو، کسی اور کے نکاح میں جانا چاہے تو اس کا نکاح کرو، اس کا مال و زر اس کے پاس واپس لوٹا دو، اور جو حاجت مند ہو اور بقدر مناسب کھائے، پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور جب کسی یتیم کا مال اس کے وارث کے ہاتھ میں دو تو وہاں کچھ لوگوں کو گواہ ضرور رکھ لو تاکہ وہ آپ پہ جھوٹ نہ مڑے، اور اس کے بعد سے آپ بھی 4 لوگوں کے سامنے انصاف کے ساتھ اس کا مال و زر اسے لوٹا سکو، اس کا حق اسے لوٹا سکو، اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ اور پھر اکثر پہلے بے ایمانی زیادہ تھی، اسی لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گواہ رکھو، تاکہ اگلا والا اگر اپنے ایمان سے پھرے تو بھی لوگ گواہ رہیں اور تم پھرو تو بھی۔ اور پھر کہا حکم ربی بھی سنایا کہ اللہ سب کچھ جانتا دیکھتا ہے، یعنی اپنے نظروں کے احاطے میں محیط رکھتا ہے ہر بندے کو، اور بے شک حساب لینے والا ہے۔ اگر تم کوتاہی کرتے ہو کسی یتیم کے حق کو دینے میں تو اس کے بعد سے اللہ تمہارا حساب لے گا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا، اللہ اکبر۔ کہا کہ مرد ہو یا عورت، اس کے ماں باپ یا رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ جاتے ہیں اس میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، اور اگر ترکہ بانٹا جا رہا ہو، کوئی شخص اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کر کے ترکہ دے رہا ہے تو اس میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، کچھ انہیں بھی دیا جائے، اور ان سے اچھی بات کہو اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد
ناتواں اولاد چھوڑتے اور ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا۔ اور ذرا دل سے سوچو کہ اگر تم اپنی اولادیں کسی کے حوالے چھوڑ جاتے تو تمہارے دلوں میں کتنا خدشہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یتیم بچے کا مال کوئی کھا لے۔ تو اسی لیے ہوا کہ جب بھی ترکہ چھوڑو تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو گواہ رکھ لو، تاکہ تمہارے ترکے میں سے جس کو بھی تم والی بنا کے جاتے ہو وہ اس میں سے کسی بھی طریقے کا مال غصب نہ کر سکے۔ تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں، اور جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، یعنی سمجھو کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور رزق نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے۔ اللہ ہوگا، اور جیسے ہی اس دنیا سے رحلت فرمائیں گے اسی آگ کے گڑھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہ اسی لیے ہم نے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یہ جانا کہ کس طریقے سے آدم و حوا وجود میں آئے اور ان سے کس طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھی، اور جب انسان ہے تو انسانی قدریں بھی ہیں، انسانی قدریں لوگ نہیں ادا کر رہے تھے تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کا جب ظہور ہوا تو انہوں نے انسانی قدروں کو قائم کیا، اور اس کے بعد سے سارے طور طریقے بتائے کہ کس کو نکاح میں رکھنا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے، اگر کسی نے تمہارے حوالے کیا ہے تو جو بچہ بالغ ہو جائے تو اسے دے دو، عورتوں کو مہر اسے دے دو، اس کا حق نہ کھاؤ اور ان کا خیال رکھو اور سب کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اگر تم کسی کا ناحق مال کھاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم کھانا کھا رہے ہو، بلکہ یہ سمجھنا کہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب اس جسم سے روح پرواز ہوگی تو اس کے بعد اسے تمہیں جہنم کے اسی گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یا وارث اللہ وارث